السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیمی اور طبی دراصل ایک لفظ ہے۔ یہ حکیم کا لفظ ہمارے ہاں طب کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے۔ اصولی طور پر یہ فلسفہ کا لفظ ہے۔ حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، دانا کو کہتے ہیں، صاحب فراست کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو یونانی طریقہ علاج ہے، اس طریقہ علاج کو طبی طریقہ یا طب مشرق کہتے ہیں۔ طب مشرق بنیادی طور پر سنیاسیت کا علم ہے۔ حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہر خطہ میں، ہر علاقہ میں ان لوگوں کے مزاج کے موافق جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں میں اس خطہ کے لوگوں کا مکمل علاج موجود ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کو پانے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور ان کے معالجاتی خواص حاصل کرنے کے لیے سنیاسیت کا علم جو ہے یہ بہت معروف و مشہور ہے، اور اسی پر طب مشرق کی بنیاد ہے۔ یہ بہت فطری طریقہ علاج ہے کہ جڑی بوٹیوں کے خواص کو اچھی طرح معلوم کر لیا جائے، پھر نبض شناسی کے ذریعے اور معرفت جسم کے ذریعے امراض کی تشخیص کی جائے، اور پھر امراض کے دفیع پر ان جڑی بوٹیوں کے جواہر کو یا ان کے ماخوذات و ادویات کو اپلائی کر دیا جائے۔ تو یہ فارمولہ طبی طریقہ علاج کا ہے۔ اب جو تمثیلی علاج ہے یہ دراصل ہومیوپیتھک ہے۔ یہ علاج بالمثل ہے کہ سمٹمز کو فالو کر کے اس پر یہ جو معروکات ہیں اس میں ہومیوپیتھک میں وہ اپلائی کیے جائیں۔ تو یہ علاج بالمثل ہے، یہ تمثیلی طریقہ علاج ہے، اور اس کی بھی اچھے اثرات ہیں۔ یہ فن مسلمانوں کے ہاں مثلا ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ فن پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ ترقی اس نے جرمنی میں کی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہومیوپیتھک ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دوائیاں اتنی ریلائبل نہیں ہیں۔ اگر ہومیوپیتھک کی پراپر دوائی ہو، معروکات ہوں، تو علاج بالمثل کے طور پر یہ چیز بہت افیکٹو ہے، زود اثر ہے۔ روحانی طریقہ علاج یہ ہے کہ جتنا بھی لطیف کلام ہے اس کے کثیف جسم پر لطیف اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ بھی عالم ماوا کا ایک پرتو ہے، بہر صورت لطافت کو کثافت پر غلبہ حاصل ہے۔ لہٰذا مثلا انسان کے سر میں درد ہو، وہ اسماء حسنہ اپنے اوپر یا جس کے سر میں درد ہے اس پر دم کر لے، اللہم یا قویو، اللہم یا قائم، اللہم یا قیوم، اللہم یا مقتدر، اللہم یا قدیر، تو انشاءاللہ ان اسماء کی لطافت سے وہ جو کثافت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سکون و طمانینت مل جائے گی۔ اس طرح انسان کے جسم میں مثلا معدہ میں یا کسی اور جگہ پر کوئی ڈس آرڈر ہے تو یہ سارا نظام جو ہے یہ فطرت کے تکوین کے تحت رو پذیر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم الفاتر ہے، الفاتر پڑھ کے اس پر دم کیا جائے تو علاج ممکن ہے۔ ایسی ہی آیات مبارکہ میں شفا ہے۔ حضرت
شیخ احمد دیربی اپنی کتاب مجربات دیربی، امام ابو حامد غزالی اپنی کتاب مجربات غزالی میں رقم تراز ہیں کہ قرآن عظیم میں لفظ شفا 6 دفعہ آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ آیات جس بھی مریض پر اور جس طرح کے مرض پر بھی دم کی جائے تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ استغفار، ہر مرض کی دوا ہوتی ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علاج طب، علاج بالمثل اور علاج روحانی سارے کے سارے یہ قابل جلب ہے، قابل نفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں ان کے نفع سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہم یا شافی یا کافی یا باقی